بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ قابل سر احترام سامعین اکرام، خواتین حضرات، ابھی چند دن روز گزرے ہیں کہ قربانی کا ایک بہت بڑا عمل مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے اس میں مال بھی خرچ ہوا اور جان بھی گئی۔ دو چیزیں قربانی کی، مال کی قربانی اور جان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں امت مسلمہ نے پیش کی، اور اس جگہ پر جہاں قربانی کا عمل شروع ہوا ہے وہاں بھی کی گئی ہیں اور پوری دنیا میں قربانیاں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اصل عمل تو وہی ہے، دین ہماری ضرورت ہے اور ہم دین کے محتاج ہیں۔ نہ دین ہمارا محتاج ہے نہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ بات جتنی غور سے سنی جائے، طلب سے سنی جائے، تھوڑی ہونے فائدہ ہو جاتا ہے، اور ڈھیروں تقریریں سنیں، بیانات سنیں اور طلب نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مزہ آتا ہے۔ لمبے لمبے بیانات سنتے ہیں لوگ اور لچھے دار تقریریں، خطیب حضرات تقریریں بڑی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو طلب سے بیٹھتے ہیں۔ قربانیاں اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول فرمائے۔ عمل وہی ہے، سب سے اچھا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، بہت بڑا عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو وہ عمل کسی کام نہیں آئے۔ قبولیت شرط ہے، اور اللہ پاک ایسے شہنشاہ ہیں، شاہانہ مزاج ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات پسند آ جاتی اور بعض اوقات بڑے بڑے احد پہاڑ جیسے عمل جو ہے وہ پسند نہیں آتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا، اچھے حکمران تھے مسلمانوں کے، نیک مسلمان حکمران تھے۔ ان کی اہلیہ زبیدہ رحمہ اللہ علیہ نیک خاتون تھی، اللہ والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا زبیدہ سے۔ عراق سے اس زمانے میں مرکز جو تھا وہ عراق تھا، عراق سے نہر کھدوا کی اور عرفات، منا، مزدلفہ حجاج اکرام کے لیے پانی کا انتظام کیا زبیدہ نے۔ بہت بڑی نہر کھدوائی، آج بھی وہ نہر موجود ہے، اگر صفائی کر دی جائے، پکی نہر ہے، کھدوا دیا جائے، صاف کروا دیا جائے اور پانی چھوڑ دیا جائے تو پانی آ جائے گا۔ آج بھی اتنی بڑی نہر ہے۔ زبیدہ جب فوت ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہنے لگی کہ میرے سارے عمل، حتیٰ کہ میری نہر، کھدوائی ہوئی نہر، کوئی عمل قبول نہیں ہوا اللہ کی بات۔ آخر میں یہ فرمایا کہ زبیدہ تمہارا ایک عمل ہمیں بہت اچھا لگا، اگر وہ عمل تمہارا نہ ہوتا تو تمہاری نمازیں، روزے، زکوٰتیں، خیراتیں، حتیٰ کہ یہ نہر، حج، عمرے، کوئی عمل قابل قبول نہیں تھا۔ اور وہ عمل جس کی برکت سے سارے عمل قبول ہوئے، وہ عمل کتنا چھوٹا سا عمل تھا کہ وہ عمل یہ تھا، زبیدہ نے خود بتایا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عمل میرے مردود کر دیے، کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ پھر یہ آخر میں یہ فرمایا کہ زبیدہ اگر تمہارا یہ عمل نہ ہوتا تو تم جہنمی تھی۔ وہ کیا عمل ہے؟ کہنے لگی وہ عمل یہ ہے کہ میں ایک دن باغیچے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، محل کے اندر، گھر کا جو باغیچہ تھا، باپردہ خاتون تھی ہیں،
باہر بے پردہ نہیں پھرتی تھی، گھر کے باغیچے کے اندر وہاں میں بیٹھی ہوئی تھی، سہیلیاں تھیں، تو اس دوستانہ ماحول میں سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ میں میرے سر کا دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو مجھے خیال نہیں ہوا، اچانک اذان شروع ہوئی تو میں نے اللہ کے پاک نام کا احترام کرتے ہوئے دوپٹہ سر پہ کر لیا، سر ڈھانپ لیا میں نے کہ اذان شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی عورتوں کو، محرم عورتوں کو دیکھا ہے گھروں میں کہ وہ اذان کے وقت دوپٹہ اوپر اوڑھ لیتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل زبیدہ ہی سے چلا ہو، اسی کا صدقہ جاریہ ہو۔ یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہمارے پاک نام کا اتنا احترام کیا، اس کی برکت سے ہم نے ہماری نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرے بھی، نہر بھی، سارے عمل اس عمل کی برکت سے قبول کیے۔ کتنا چھوٹا سا عمل، تو اللہ پاک سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ ویسے اللہ پاک نے امت محمدیہ پر یہ ضرور مہربانی فرمائی، کرم فرمایا کہ پوری امت کی پردہ پوشی فرمائی۔ اس سے پہلے جتنی امتوں میں قربانی ہوتی تھی، اور قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، چھٹے پارے میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا، لفظ قربانی موجود ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ تو قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی، کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہو کسی شریعت میں تو ممکن ہے، ورنہ عام طور سے ایسے ہی رہا۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر دور میں ہوا، اور مال غنیمت کے متعلق ہر دور میں یہ حکم رہا کہ جتنا مال تم کافروں سے جنگ کر کے حاصل کرو وہ تم استعمال نہیں کر سکتے، وہ سارا مال اللہ کا ہے، اس کو میدان میں رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمارا یہ جہاد آپ قبول فرما لیں، اور یہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، ہم استعمال نہیں کریں گے، اسے بھی آپ قبول فرما لیں۔ تو جہاد کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ مال غنیمت آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال غنیمت کو جلا جاتی تھی۔ تو یہ اس جہاد کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ امت محمدیہ پر بھی فرض ہے، کتب علیکم القتال، اور جتنا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے اور اس کا استعمال کی، اس کی بھی اجازت دے دی، اور یہ گویا پردہ پوشی ہو گئی۔ اب کوئی بھی جس نیت سے بھی جہاد کرے، مال غنیمت حاصل ہونے کے بعد وہ تقسیم ہو جاتا ہے مجاہدین میں، اور وہ مجاہدین جو ہے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ مال غنیمت جلایا جائے گا تو جہاد کی قبولیت کی علامت ہوگی، اگر آسمان سے آگ نہ آئی تو معلوم ہوا کہ جہاد صحیح نہیں ہوا، تو کتنے رسوائی کی بات تھی۔ اللہ پاک نے اس امت کی پردہ پوشی فرمائی۔ قربانی میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پردہ پوشی فرمائی۔ پہلے دور میں، پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور پیش کیے جاتے، سارے ایک میدان کے اندر جمع کیے جاتے، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ
کہ اللہ پاک ہماری قربانی آپ قبول فرما لیں۔ اور اس کی بھی یہی علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اس جانور کو جلا جاتی تھی۔ جانور آسمان سے آگ آ گئی، جانور جلا گئی تو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ صحیح نیت سے قربانی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس قربانی کو پسند فرما لیا، قبول فرما لیا۔ بہت سارے لوگوں کی قربانیاں کھڑی رہ جاتی تھی، اب وہ بیچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی کبیرہ گناہ، جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، تو بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے دور میں یہی رہا، جس نے کوئی بڑا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا، فرشتے آتے تھے اس کے دروازے پہ لکھ کے چلے جاتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور ان کوئی بھی نہیں مٹا سکتا تھا، اس کو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پردہ پوشی فرمائی، سارے جیسے بھی ہوں سب کا معاملہ آخرت میں رکھا۔ یہاں سبھی خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، خوش ہے جی، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرے بارے میں جیسے میرا بندہ گمان کرے گا میں ویسے کر دوں گا۔ تو گمان اللہ پاک کے متعلق اچھا رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کے بھی پیر و مرشد تھے۔ بڑے بڑے حضرات علماء حضرت ڈاکٹر صاحب کے خلفاء میں سے تھے۔ ہمارے فیصل آباد کے مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت ڈاکٹر صاحب کے خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ حضرت فرماتے تھے ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے بارے میں شک شبے میں رہتے تھے، پتہ نہیں یار خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگی آخری وقت میں، ایمان پر بھی خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ان کو فرماتے ہیں کہ تم اللہ پاک کے بارے میں ایسا کیوں گمان رکھتے ہو؟ کیا تم نے ایمان کو خریدا ہے، یا تم نے اسلام کو پڑھ کے اور اس کو پسند کر کے منتخب کر کے چن کے لیا ہے؟ اس مذہب کو جو اپنایا ہے، تمہاری اس میں کس چیز کا عمل دخل ہے؟ نہ تمہارے علم کا عمل دخل ہے، نہ تمہاری عقل کا عمل دخل ہے۔ تو محض اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ تمہیں مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا، تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ ایک عام شخص جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز دے کے اس کو واپس لینے کو عار سمجھتا ہے، چاہے کسی نے مانگ کے لی ہو، اور ہم نے تو مانگ کے بھی نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود عطا فرمایا ہمیں ایمان۔ تو کیا تم اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ جو سخیوں کا سخی ہے، جو سبھی کو دیتا ہے، وہ تم سے ایمان دے کے پھر واپس لے لے گا؟ مت سوچو اللہ پاک کے بارے میں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہی ہو، وہ دے کر واپس نہیں لیتے۔ ہاں، بس اس کی حفاظت کے لیے تم اپنی کوشش کرتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تمہارے ذمے ہے کہ کوشش کرو کہ تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ اور وہ کوشش کیا ہے کہ بھئی ایمان والوں کے ساتھ جڑے رہو، بس اپنے آپ کو ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دو۔ تو جہاں جیسے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا ایمان پر، تمہارا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ماحول ہی کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ علیہ رحمہ اللہ
نے ایک واقعہ لکھا کہ وہاں شیرہ والا دروازہ لاہور کی جو خانقاہ ہے، ہماری مرکزی خانقاہ لاہوری رحمہ اللہ کی خانقاہ ہمارا مرکز ہے، مرکز شیرہ والا خدام الدین، انجمن خدام الدین حضرت کا مرکز۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے مسجد کے سامنے کوئی ٹھیلے والا تھا، وہ 2 آنے کی کوئی چیز بیچتا تھا، آنا اور 2 آنے، تو وہ سارا دن یہی آواز لگاتا تھا بیچارہ، 1 آنا 2 آنے، 1 آنا 2 آنے۔ اب سارا دن جب اس نے یہی لفظ کہے ہیں اور زندگی کا ایک زمانہ گزر گیا، ایک حصہ گزر گیا یہی کہتے ہوئے 1 آنا 2 آنے، 1 آنا 2 آنے، اب اس کا آخری وقت جب آیا تو لوگوں نے یہی سنا کہ اس کی زبان پہ یہی آ رہا تھا، 1 آنا 2 آنے، آخری وقت میں بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا پاک نام لیتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہو۔ یہ کلمہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھو گے زبان پر جاری ہو جائے گا، آخری وقت میں انشاءاللہ یہی کلمہ زبان پر آ جائے گا۔ اتنا یاد کر لو اس کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ شریف کا ورد جاری رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہے یہ مال کی بھی ہے اور جان کی بھی ہے، اس عمل میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور اصل قربانی جو ہے وہ محبوبات نفس ہیں، ان کی قربانی، محبوبات نفس قربانی کی اصل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا نہیں تھا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا، خواب میں بھی اتنا ہی دکھایا گیا جتنا ان سے مطلوب تھا، ذبح شدہ نہیں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کے ذبح کر دیا، گردن الگ کر دی، یہ نہیں دکھایا، ذبح کرتے ہوئے دکھایا، اتنا ہی خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں بس۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو بڑھاپے کی اولاد ہو، اکلوتا بچہ ہو، اور اب ہو بھی ماشاءاللہ سے 12-13 سال کا گیا، 13 سال عمر لکھی ہے مفسرین نے، فلما بلغ معه السعی، یہ دوڑنے بھاگنے کے قابل کہ وہ ابا کے ساتھ دوڑ لگائے، معه کا لفظ ہے نا، معه السعی، کہ ابا کے ساتھ دوڑ لگانے کے قابل ہو گیا۔ چھوٹا بچہ تو ابا کے ساتھ نہیں دوڑ لگا سکتا، 13 سال کی عمر ہو گئی ہے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس عمر میں عام طور سے ماں باپ کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اولادوں پر کہ اب ماشاءاللہ بچے جوان ہو رہے ہیں، اب یہ کریں گے، یہ فلاں کرے گا، یہ کرے گا۔ یہ ساری محبوبات نفس اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو ان سب سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرتے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور لے گئے ذبح کرنے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے، لٹا لیا، ذبح کر رہے ہیں، گلا کٹ نہیں رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک سے پھر آواز آئی، قد صدقت الرؤیا ابراہیم ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جتنا خواب آپ نے دیکھا تھا آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، بس اتنا ہی مقصود تھا آپ سے۔ اصل چیز یہ ہے اپنی محبوبات نفس کو قربان کرنا، یہ قربانیوں کا سبق ہے کہ مال بھی آپ نے خرچ کیا، مال سے محبت ہوتی ہے انسان، اور خاص طور سے اس امت کا تو فتنہ ہی مال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میری امت کا فتنہ مال اور عورت، یہ 2 فتنے ہیں، زن اور زر، یہ اس امت کے فتنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال کے فتنے میں مبتلا ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو عورت کے فتنے میں مبتلا ہیں۔
بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ عورت کے فتنے کی وجہ سے قائم ہیں، عورت کے فتنے کی وجہ سے، کہ ان کے ہاں عورت کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ہاں آسان ہے، اسی وجہ سے وہ باطل ہونے کے باوجود، غلط ہونے کے باوجود وہ چل رہا ہے اور بڑی اس سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو زن اور زر یہ دو فتنے اس امت کے فتنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ مال کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری ذلت اور رسوائی کا جو سبب ہے وہ حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ دو چیزیں اس نے ہی امت کو نقصان پہنچایا۔ تو اپنے محبوبات نفس، کہ میرا نفس یہ چاہ رہا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ انسان دیکھ لے کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ اگر اس خواہش کے خلاف ہے تو اپنی اس خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے، محبوبات نفس کو قربان کرنا۔ اور بعض اوقات محبوبات نفس وہ نیکی کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، نیکی کی شکل میں نیک عمل ہے، جی چاہ رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے، نیک عمل ہے، لیکن اس وقت میں جو تقاضا دوسرا ہوتا ہے، اس تقاضے کی وجہ سے حکم بدلا ہوتا ہے۔ عمل یہ بھی نیک ہے، لیکن یہ اس وقت خواہش نفس کہلائے گا۔ اس کو چھوڑ کر کے جو حکم ہے اس پہ چلنا۔ اب دیکھیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، حضرت نے خط لکھا کہ حضرت بیعت تھے ان سے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے بیعت تھی، تو فرمایا کہ میرا ذکر وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ میں تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو حضرت نے ان کی تلاوت بند فرما دی۔ وایا بھائی تا حکم ثانی آپ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیں، یعنی کتنا بڑا عمل ہے تلاوت قرآن پاک جیسا کوئی ہے، کوئی عمل؟ تلاوت بند کروا دی، آپ ذکر کریں، تلاوت چھوڑ دیں، جو میں نے وظیفے بتائیں وہ کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیں۔ اب وہ محبوبات نفس بنی ہوئی ہے تلاوت، وہ بند کروا دی۔ ذکر کے بعد ایک زمانے کے بعد پھر فرمایا کہ اب تلاوت بھی شروع کر دیں۔ اس کے بعد جب تلاوت فرمائی تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ذکر اللہ کی برکت سے اب جب میں تلاوت کرتا ہوں، اب تلاوت کا مٹھاس محسوس ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کیا عبادت ہے، پہلے نہیں محسوس ہوتا۔ تو محبوبات نفس کو قربان کرنا، اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنا، یہ ہے اصل فلسفہ قربانی کا۔ اس میں مال بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ یہ قربانی دینا دین کا یہی تقاضا ہے انسان، اور اسی پر انعام ہے کہ شخص نے اپنی جوانی میں اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے اپنی جوانی دین پر گزاری، گناہوں سے بچتا رہا، یعنی صرف اللہ کے خوف سے کہ یہ چیز یعنی برائی ہے، بے حیائی ہے، اس لیے اس نے چھوڑ دی کہ میرے رب نے منع کیا ہے، پھر اس کا اکرام بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کا اعزاز فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے ان کا۔ کیسے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی اور عبادت کر کے گزاری ہے، اللہ کے حکموں کے تحت گزاری ہے، ان جو نوجوانوں کو اللہ پاک عرش پاک کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش پاک کے علاوہ، ایسے نوجوانوں کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، بڑا اکرام ہے۔ اور جس نے یہاں خواہشات پوری کر لی، سونا چین بنوایا، چین پہنی ہوئی سونے کی، یعنی انگوٹھیاں پہنی ہوئی سونے کی، چھلے پہنے ہوئے سونے کے، اللہ پاک نے حرام کیا مردوں کے لیے۔ تو یاد رکھیے وہاں جو سونے کے کنگن ملیں گے
باقی نعمتیں اگر جنت میں ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت میں ضرور جائے گا، جنت کی بے بہا نعمتیں نصیب ہوں گی، لیکن سونے کے کنگن نہیں ملیں گے۔ جس نے یہاں شراب پی، یہاں نشے کیے، یہ اس کو ایمان پر خاتمہ ہوا تو ضرور جنت میں جائے گا، ساری نعمتیں نصیب ہوں گی، شراباً طہورا نہیں ملے گی، شراب نہیں ملے گی اس کو۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کی ہیں، خواہشات نفس ہیں، وہ چھوڑنی ہے تو بھائی اس کا پھر اکرام ہے، اور جس نے یہاں خواہشات پوری کر لی پھر اس کی وہاں محرومی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ضائع کرنے والی بات۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خواہشات نفس کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، آسان ہو جاتا ہے، ان کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، ان کے توجہات شامل ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک جو ان پر رحمت فرماتے ہیں وہ پھر سب پر، جتنے بھی دل میں ہوتے ہیں اہل محبت، سب پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کے دل میں اپنی محبت کی جگہ بنائیں، اس پر پھر ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔